जिक्र हमारा बल्कि तेरा जिक्र करना न करना बराबर है। उसने हमारे जिक्र को बाकी रखा है, क्योंकि क़यामत का कुरान बाकी है। जब कुरान जिंदा है तो अहले बैत की फज़ाइल जिंदा है, आयत तकरीर जिंदा है तो इस्मत अहले बैत का तज़किरा जिंदा है, आयत विलायत मौजूद है तो अली की विलायत का जिक्र है। तो कुरान जब तक है अहले बैत का जिक्र होता रहेगा। सारी किताबें जला तो कुरान का क्या करो? निकाल के दिखाओ, तो निकाल के दिखाओ, सूरह तहर निकाल दो, सूरह विलायत निकाल दो, निकालते जाओगे कितनी आयतें निकालो। जलालुद्दीन सियूती ने कहा 120 आयतें अली की शान में। अल्लामा इस्कानी ने कहा 300 आयतें। साहिब शवाहिद तंजील ने कहा कि पूरे कुरान में जहाँ जहाँ या अय्युहल लज़ीना आमनू है, हर उस आयत में अली है। या अय्युहल लज़ीना आमनू से कुरान भरा हुआ है, साहिबा ने ईमान अगर निकाल दोगे अली को तो बाकी क्या रहेगा? सूरह काफिरून या सूरह मुनाफिकून? तो सूरह काफिरून और मुनाफिकून रखना है, रखिए, मगर कुरान में तो जा बजा के तस्करे हैं। पहले बैठ कर जिक्र नहीं सकता, उनकी मोहब्बत जिंदा है, अजर रिसालत अदा होता रहेगा। चाहे हुए जमीन पर 2-4 लोग, वो 2-4 की वजह से अल्लाह सबको रिस्क देगा। इस जमीन पे जो रिस्क मिल रहा है ऐरो गैरो को अहले बैत वालों की वजह से मिल रहा है, क्योंकि अल्लाह ने इन्हीं की मोहब्बत में जमीन बनाई, इन्हीं की मोहब्बत में आसमान बनाया। इसलिए इनकी मोहब्बत इबादतों की कबूलियत की सनद है। अगर सज्जा आके शिफा पे है तो नमाज की कबूलियत का वो सर्टिफिकेट है। नमाज की कबूलियत की वो सर्टिफिकेट है। अगर सज्जा आके शिफा तो कोई बात, वरना क्या समझ में आए। इसलिए सरकार होता अमली जवाहिर सनिया की हदीस कुदसिया रिवायत देखते हैं। हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी किसको कहते हैं? जो कुरान के मानी है उसका नाम है हदीस कुदसी, है अल्लाह का कलाम। ये जो दूसरी हदीसें हैं उसमें रावी है, रावी कच्चा है, पक्का है, ज़ईफ है, क्या है क्या नहीं, बड़ी बहस। हदीस कुदसी में कोई बहस नहीं, सीधे सीधे जिब्राइल आए, रसूलुल्लाह से कहा, रसूलुल्लाह ने बताया, या जिब्राइल कुरान लेकर आए या हदीस कुदसी, तो हदीस कुदसी बताया। सरकार ने फरमाया नजर आ रही है जिब्राइल, वह हुआ खान। जिब्राइल आए और मेरे पास उन्होंने कहा इन्नल्लाह यक़रउ अलैका सलाम, अल्लाह को सलाम देता है, और फरमाता इन्नी उफ़्तरिस्तु अलल इबाद, इन्नी उफ़्तरिस्तु सलाम अलल इबादी, मैंने अपने बंदों पे नमाज को फर्ज करार दिया। नमाज को फर्ज करार दिया। लेकिन जो अलील है, बीमार है, कोमा में है, बेहोश है, पागल है, उससे नमाज को उठा दिया। वही उफ़्तरिस्तु सियाम अला इबादी, मैंने बंदों पे रोज़ों को फर्ज करार दिया। फवज़अतहु अनिल मुसाफिर, मुसाफिर पे से रोज़े को उठाई। वही उफ़्तरिस्तु ज़कात अला इबादी, मैंने बंदों पे ज़कात को फर्ज करार दिया। फवज़अतहु अनिल मक़ल, लेकिन इसको उससे उठा दिया, यानी ज़कात को शामिल कर दिया तो ज़कात देने के काबिल नहीं। वही उफ़्तरिस्तु हुब्बे अली इब्न अबी तालिब अला इबादी, मैंने अली की मोहब्बत को बंदों पर फर्ज करार दिया। फलम अअज़रु फ़ीही अहदा, लेकिन मैंने उसमें कोई बहाना नहीं रखा। नमाज में कोई बहाना है, बैठ नहीं सकते थे, उठ नहीं सकते थे, लेट नहीं सकते थे, या कोमा में थे या
पागल पे नमाज नहीं, तो पता चला बेनमाजी पागल है या बेअक्ल है? तो अल्लाह ने हर चीज में एक्सक्यूज रखा। बंदा कह सकता है पाले वाले का दवा करना था, होश नहीं था, रोजा मुसाफिर था, ठीक पता कर ले। हज पे क्यों नहीं गया? गरीब था, 10 लाख कहाँ से लो? अब तो 10 लाख हो गया, कहाँ से लो? ठीक रहने। ज़कात क्यों नहीं? गरीब था। हज क्यों नहीं किया? मल्लम यजिद सबील है, काबे तक पहुंचने का मेरे पास माल नहीं था, पैसा नहीं था। अब सवाल होगा अली से मोहब्बत क्यों नहीं रखा? अब बंदा परेशान, क्योंकि अली की मोहब्बत नमाज नहीं है कि जो साफी हो जाए, रोजा नहीं है ये अली की मोहब्बत है। हर वाजिब की क़ज़ा, हर वाजिब की क़ज़ा हो सकती है और है, मगर अली की मोहब्बत वो वाजिब है जिसकी क़ज़ा नहीं है। जितनी इबादतें हैं वो इबादतें बदनिया है या मालिया, यानी बदन से या पैसे से। ज़कात देंगे पैसा है, हज करेंगे पैसा भी जाएगा, बदन भी लगेगा। या इबादतें बदनी है माली। अली की मोहब्बत वो है कि जिसका ताल्लुक दिल से। अली से मोहब्बत क्यों नहीं रखा? मोहब्बत तो दिल से की जाती। फला मादरों की याद, खबरदार अली की मोहब्बत के मामले में अल्लाह कोई बहाना नहीं सुनेगा। ये नमाज नहीं है कि तुम बहाने बनाओ, ये रोजा नहीं है कि बहाने बनाओ। ये अली की विलायत, अली की मोहब्बत, अली की विलायत और अली की मोहब्बत वो है कि नमाज वाजिब, रोजा वाजिब, हज वाजिब, सब वाजिब है। अली की मोहब्बत वाजिब अलल वाजिब, वाजिब पर वाजिब है। और जो चीज वाजिब पर वाजिब हो वो औजब होती है, वाजिब से भी ज्यादा होती है। नहीं, औजब है अली की मोहब्बत, औजब है अली की विलायत। औजब उसे कहते हैं जो वाजिब को कबूलियत तक पहुंचा दे। अगर ये अली की मोहब्बत जो औजब है ये ना हो, नमाज कबूल नहीं, रोजा कबूल नहीं, कोई चीज कबूल नहीं है। ला यनफा अबदन अमलहु इल्ला बिमारिफते हक, ना किसी बंदे का अमल उसको नफा नहीं देगा, फायदा नहीं देगा, यहाँ तक कि वो हमारे हक का आरिफ हो जाए। अगर अली का आरिफ है, अली के फज़ाइल का आरिफ है, फजल के फज़ाइल का आरिफ है, तो अल्लाह उससे कबूल करेगा, वरना कबूल नहीं करेगा। तो ये आम वाजिबात में नहीं अली की मोहब्बत, इसका ताल्लुक कल्ब से, इसका ताल्लुक दिल से, और इसका ताल्लुक खून से। खून पाक है, अली का जिक्र होगा। खून पाक है, ज़हरा का हक बयान होगा। खून पाक है, मौला हसन की सुलह बयान होगी। खून पाक है, मौला हुसैन की जंग बयान होगी, उनका हक बयान होगा। गासिबों पे लानत होगी, जालिमों पे लानत होगी, मजलूमों पे सलवात होगी। क्यों? तो खून पाक। अगर खून पाक नहीं है तो कुछ भी नहीं। पहले उन मौला की मारिफत तो हासिल हो जाए। मैंने मारिफत तो पढ़ाई नहीं, मैंने सिर्फ मनाजराना अंदाज की मनीषा पढ़ी, मनाजरे से नहीं पढ़ा। मुझे पता नहीं आपका क्या मिजाज है, वरना ये जो मैंने रिवायत पढ़ी है कि नमाज और रोजा सब में अल्लाह ने एक क़ज़ा की गुंजाइश रखी है। अजी नमाज बगैर पढ़े आदमी मर जाए तो इजारा भी दे पढ़वा दी, मौलवी साहब को पैसा दे दिया, किसी पढ़ने वाले को मौलवी साहब की जरूरत नहीं। जो नमाज पढ़ता है, जिसको नमाज मुकम्मल मालूम है, मसाइल से वाकिफ है, क्या मेरे बाबा का इंतकाल हो जाए, उनकी इतनी साल की नमाज दें, पैसा दीजिए पढ़वाइए। अब वो पढ़े ना पढ़े अल्लाह पर है, बंदे जाने।
مگر ہمارے پاس مسئلہ تو ہے، نماز اجارہ پیسے دے کے پڑھو، اجرت دے کے پڑھو، نماز اجارہ یعنی اجرت دے کے پڑھو۔ ایک صاحب ہے مولانا کے پاس، قبلہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، لیکن وہ علی ولی اللہ کے قائل نہیں تھے، وہ علی ولی اللہ کے قائل نہیں تھے، علی کی امامت سے قائل نہیں تھے، مولا کو بلا فصل نہیں مانا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال مجھے کبھی مجالس سے نہیں ہوگا اور میرے باپ سے انتقال ہو گیا، آپ ان کی نمازیں پڑھتے ہو، ان کی نماز نہیں پڑھوں گا، ان کا عقیدہ یہ لگتا، لیکن آپ جتنی رقم کا ہے میں دیتا ہوں، آپ ان کی طرف سے علی کی ولایت کا اقرار کر لیجیے، اگر چور نہ ہوا، دیانت دار اور امانت دار ہوا تو کیا کہے گا؟ نہیں صاحب، اگر آپ ساری دنیا کی دولت یہاں پہ رکھیں گے تو عقیدے میں کوئی اجارہ نہیں ہے، عقیدے کی کوئی اجرت نہیں ہے، عمل میں اجارہ ہے، روزے رکھوا لیں گے پیسے دیں گے، نمازیں پڑھوا لیں گے پیسہ دیں گے، لیکن علی کی ولایت کا اقرار پیسے سے پورا نہیں ہوتا، عقیدہ اپنی اپنی ذمہ داری کا نام ہے، عقیدے میں کوئی کنسیشن نہیں ہے، عمل میں کنسیشن ہے، اگر عقیدے میں کنسیشن ہو گیا تو پوری عمارت ہی ڈہ جائے گی، تو مولوی صاحب کیا جواب دیں گے؟ کیا کہ نہیں، عقیدے میں ہم پیسہ نہ لے سکتے ہیں، نہ ان کی طرف سے اقرار کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ان کے ماننے والے تھے جن سے جناب سیدہ ناراض تھی، سیدہ کی لعنت کا طوق جس کے گلے میں ہو اور اس کی محبت جو اپنے دل میں رکھے، وہ 1000 برس عبادت کر کے بھی مر جائے تو جہنم میں ہے، تو ہم ان کی طرف سے اقرار ولایت کیسے کر سکتے ہیں؟ پتا چلا عقیدہ ہے، میں عقیدہ اگر صحیح ہو تو عقیدے کے پتھر پر، عقیدے کی بنیاد پر، عقیدے کے فاؤنڈیشن پر جو بلڈنگ بنے گی وہ مضبوط رہے گی، اگر فاؤنڈیشن صحیح نہیں ہے تو دیوار ٹیڑھی ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے، اگر فاؤنڈیشن اچھا ہو تو سب کچھ اچھا ہے، لہذا اعمال قلیل صحیح مگر عقیدہ مضبوط ہو تو اللہ ایک کے بدلے 10 دے گا، اللہ نے کہا جو ایک لائے جانے کی میں 10 دوں گا، کیوں؟ اہل بیت کی محبت میں ایک سجدے کا ثواب 10 گنا ہے، اور اہل بیت کے بغض میں 1000 سجدے لے کر جہنم میں چلا جائے، صلوات پڑھ دے تو یہ جو اعمال ہیں یہ سب محبت اہل بیت کے ضمن میں، اس کے تحت ہے، اس کے نیچے اگر یہ ہے کہ معیشت آپ کا کامیاب نہیں ہے تو جہنم، قیامت کے دن 73 فرقے ہوں گے اور 73 فرقے سب اپنے اپنے اعمال لے کر کے آئیں گے، کوہ ہر کے برابر، کوئی ہمالیہ کے برابر، ماؤنٹ ایوریسٹ کے برابر، رات رات بھر کی عبادتیں، رات رات بھر کی نمازیں، دن بھر کے روزے، لیکن یہ جب پیش ہوں گے ساری چیزوں کا حساب کتاب ہوگا، لاسٹ چیک پوسٹ ہوگا، لاسٹ، اب اس کے بعد ختم، اس کے بعد جنت سامنے دکھ رہی ہے، ہاں بس یہ پوسٹ نکل گیا، اب آج چلے چلو بھائی سب جگہ سے نماز کا کاؤنٹر ہو گیا، روزے کا کاؤنٹر نکل گئے، حج کا نکل گئے، زکات کا نکل گئے، خیر خیرات میں سب سے آگے، ساری چیزیں، قرآن پڑھنے میں ہم سے اچھا کوئی نہیں، سب چیزوں سے نکل گئے، اب فرشتوں نے کہا کہ رکو رکو، ابھی کہا یہ لاسٹ ہے، راجہ صاحب کا کیا ہے؟ تو کہا کہ سامنے جنت کا دروازہ دکھ رہا، ہاں جی دکھ رہا، بس اتنا ہی تو قریب ہے، ذرا ادھر ٹھہرو، لائن میں کیوں بنو، اب کیا پوچھنا ہے صاحب؟ ہاں قرآن کہہ رہا وَقِفُوا أَنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں ٹھہراؤ، ان سے بھی پوچھنا ہے، پھر کیا پوچھنا ہے؟ فرشتے کہیں گے اب بتا علی کی محبت کا مسئلہ، اب بتا علی کی ولایت ہے، علی کی ولایت کے بارے میں کیا کہتا ہے، فجرن کی محبت کے بارے میں کیا کہتا ہے،
مودت اہل بیت کے بارے میں کیا کہتا ہے مجھے نہیں پتا. یہ تو شاید بدعت ہے نا. بدعت ہے. لے جا اسے جہنم, لے جا اسے جہنم. ایک ولایت کا مسئلہ علی کا رک گیا, ایک امامت علی کا جواب نہ دیا, فرزند کی مودت کا جواب نہ دیا, اجر رسالت پتہ نہیں ہے. فرشتے کہیں گے سب جگہ سے نکل گیا, اگر یہاں سے نکلتا تو سب جگہ پھنس کے بھی نکل جاتا, لیکن سب جگہ سے نکل کے مودت اہل بیت میں پھنسا ہے تو کبھی نکلنے والا نہیں ہے, تیرے لیے جہنم کا گڑھا ہے. پھر نارے بس سفر جا تو جا. ایک آج پوچھے گا اس نے علی ایک بات بتاؤ, ہم جہنم میں ڈالنا پہلے ڈال دیں, یہ اپنے ہر جگہ سے حساب کتاب کا ہوا, یا نماز کا حساب ہوا, کئی مواقع کا احترام سے آپ کے معاشر میں کئی جگہ موقع پر ٹھہرنے کی جگہ, کاؤنٹرس میں ہر جگہ پوچھنے کی جگہ. تو لوگ کہیں گے بھائی اب یہ سب حساب کتاب ہو گیا 50,000 سال کا بھی ایسی جگہ کہتے تھے کہ بھائی تمہارے پاس یہ نہیں ہے, علی کی ولایت نہیں ہے, محبت اہل بیت نہیں ہے, جا جانا. آپ پہلے جواب دیتے کہ جو چیز نہیں آتی ہے اور جھوٹ بھی نہیں کر سکتے, قیامت کا دن وہاں کا جھوٹ چلے گا. آدھا بدل جواب دیں گے, زبان خود کہے گی علی کے خلاف بولتا تھا, ہاتھ کہے گا علی کے ذکر کے خلاف, حسین کی عزاداری کے خلاف فتویٰ لکھتا تھا, وہاں تو کوئی جھوٹ چلے گا. تو فرشتوں اسے جہنم میں ڈالنا ہے تو اتنی جگہ سے گزارا کرے, اور اس کو احساس دلانے کے لیے, احساس دلانے کے لیے, یہ احساس دلانے کے لیے جن نمازوں پہ علی کے فوج میں جو نمازیں پڑھتے تو غرور کرتا تھا, آپ دیکھ ان نمازوں میں تجھے بچایا. حسین کی عزاداری کے فوج میں روزے رکھتا تھا اور عزاداروں پہ تانے مارتا تھا, آپ دیکھ تجھے روزے میں بچایا. یہ پورا حساب کتاب میں ٹھہرانا اس لیے ہوگا تاکہ ذلیل کیا جائے, کیونکہ قیامت کا دن علی کے دشمنوں کی ذلت کا دن ہوگا. گستاخان مصطفیٰ, گستاخ رسول کی ذلت کا دن. اور یہ سوال کہ یہ سوال پہلے کیوں نہیں ہوا, عجب نہیں, عجب فرشتے جواب کہ یہ سوال پہلے اس لیے نہیں ہوا کہ یہ نبی کا طریقہ ہے کہ رسول اللہ نے پہلے نماز پہنچائی, پھر حج پہنچایا, روزہ پہنچایا, زکوٰۃ پہنچایا, سارے احکام پہنچانے کے بعد غدیر کے میدان میں علی کی ولایت کو پہنچایا. سارے احکام پہنچائے پھر علی کی ولایت کو پہنچایا. تو اس لیے قیامت کے دن بھی یہی سسٹم ہے, پہلے نماز پوچھی جائے گی, روزہ پوچھا جائے گا, سب پوچھا جائے گا, آخر میں پوچھی جائے گی ولایت. گویا قیامت کا میدان غدیر کے میدان کو یاد دلائے گا. محمد والے یاد دلائے گا. حشر کا میدان, کہاں کے نمازوں پہ ناز کرنے والے, روزوں پہ ہر عمل 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 یاد ہے, خیر عمل یاد نہیں. عمل یاد ہے, خیر عمل یاد نہیں ہے. خیر عمل کیا ہے جو صرف غدیر میں ہوا, حی علی خیر العمل, حی علی الصلاۃ پہلے, حی علی الفلاح پہلے. غدیر میں حی علی خیر العمل, عمل کر کے تو آئے ہیں غدیر میں,
خیر ہے، کیونکہ علی کیا ہے؟ خیر البریہ۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ جن لوگوں نے عمل کیا، ایمان صاحب ایمان اور عمل کیا، وہ مخلوق کو سب سے بہتر۔ لوگوں نے کہا، صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ خیر البریہ کون ہے؟ گفتگو ہو رہی تھی کہ علی آئے، تو رسول اللہ دیکھ کے مسکرائے، کہا یا رسول اللہ ابھی تو روزی آتے ہیں، آپ آج کیوں دیکھ کے مسکرا رہے ہیں؟ کہا کہ یہی ہے خیر البریہ، پوری مخلوق میں سب سے بہتر یہی ہے، یہ افضل البشر ہے، یہ خیر البشر ہے، یہی ہے خیر البریہ۔ تو اس کو جلال الدین سیوطی صاحب نے تفسیر میں لکھا کہ علی کون ہے؟ خیر البری کی ذات خیر البریہ، اور علی کی ولایت خیر عمل۔ تو خیر کہتے ہیں علی کی ولایت کو، تو اب وہ اس کی خیریت ہے محشر میں جس کے پاس ولایت ہے، اس کی کوئی خیریت نہیں ہے محشر میں جس کے پاس علی کی ولایت ہے۔ یہ خیر عمل، اس خیر عمل کو آپ پہچانیں۔ نماز جنازہ ہوتی ہے، وہاں کیا گواہی دیتے ہیں؟ کسی بھی مومن کی، اب اس نے کتنی نمازیں پڑھی کتنی نہیں پڑھی پتا ہے، بہت سے لوگ کہیں گے بہت کم، کہیں گے نہیں رہتا، مگر جب جنازہ پڑھے گے، نماز میت پڑھے گے تو کیا گواہی دیں گے؟ اللہم لا نعلم منہ الا خیرا۔ پالنے والے، میں اس مرنے والے کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتا۔ اس مرنے والے کے بارے میں سوائے خیر کے، پوری جو آپ دعا پڑھ رہے ہیں اس میں ہی ہے نا، اللہم لا نعلم منہ الا خیرا، میں اس مرنے والے کے بارے میں اچھائی کے سوا کچھ نہیں جانتا ہوں۔ اچھائی کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں اس میں تو کوئی اچھائی نہیں تھی بھائی، بڑا خراب آدمی تھا، بڑا بد اخلاق تھا، یہ تو ساری باتیں ہوتی ہے۔ گواہی کیا دیتے ہیں؟ میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتا، پھر غیبت کیوں کر رہے ہیں اس کی؟ وہاں کہہ رہے ہیں کہ خیر کے سوا کچھ نہیں جانتا، اس کے بارے میں نیکی کے سوا کچھ نہیں جانتا، اور اس کے بعد دور رکھ کے مردے کی برائی کر رہے ہیں۔ تو یا تو وہاں گواہی مت دو، یا تو پھر برائی مت دو، یا پھر سمجھو کہ یہ خیر کیا ہے۔ میت پہ جو آپ گواہی دیتے ہیں تو پھر سمجھو کہ خیر کیا ہے۔ یہ خیر تو رفع الاشیاء بازداد ہے، چیزیں ضد سے پہچانی جاتی، مولا نے کہا۔ اچھا، منافق کی نماز جنازہ ہے، بڑا حاجی بڑا نمازی سب کچھ ہے محلے میں، اور محلے کا بڑا آدمی تھا، ملنے جلنے والا بھی تھا، اور نہ جائیں تو لوگوں میں تعصب نظر آئے گا کہ بھائی حاجی صاحب کی نماز جنازہ میں نہیں آئے، حاجی صاحب تعزیے کو برا کہتے تھے، بردانی کے خلاف، بہت سی چیزیں تھیں، بہت سی خرابیاں تھیں، مگر حاجی تھے، نمازی تھے، بلکہ مؤذن بھی تھے، بہت کچھ ہے، مر گئے۔ امام فرماتے ہیں جب تم ہماری ولایت کے مخالف کی نماز جنازہ پڑھو تو یہ گواہی دو، اللہم لا نعلم منہ الا شرا، پالنے والے اس مرنے والے کے بارے میں سوائے شر کے میں کچھ نہیں جانتا۔ مسجد میں مرے پھر بھی شر، روزہ رکھ کے مرے پھر بھی شریر ہے، اب وہ مومن ہے تو گواہی کس بات کی ہے؟ عقیدے کی گواہی ہے۔ آنے والے اس کا عقیدہ خیر عمل کا، خیر البریہ، علی کی ولایت کا ماننے والا ہے، میں اس کے بارے میں اچھائی کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ یہ جو مرا ہے علی کا دشمن ہے، منافق ہے، فضائل علی کے خلاف بولنے والا، ذکر علی کے خلاف بولنے والا، حسین کے تعزیے و ماتم و مجلس کو بدعت کہنے والا، ہر بات پہ شیعہ کافر شیعہ کافر کہنے والا، مجبوری میں آ تو گئے ہیں یہاں پر، لیکن گواہی یہ دیتے ہیں کہ اس کے بارے میں شر کے سوا کچھ نہیں جانتے۔ اگرچہ کہ نمازی تھا، حاجی تھا، روزے دار تھا، کہنے کو پرہیزگار تھا، مگر حیدر کرار کا چاہنے والا نہ تھا تو پرہیزگار ہی نہیں تھا۔
اس کا پس منظر ہے. اور پھر اس کے بعد کہیے اللہم کانا محسنان فزد فی احسان. پالنے والے اگر اس کی کوئی نیکی ہے تو نیکی میں اضافہ کر دے. ایک نیکی ہے تو تو اپنے وعدے کے مطابق 10 دے دے. کیونکہ میں نے دیکھا کہ جب بھی مولا کا ذکر ہوتا تھا بڑی خوشی سے سنتا تھا. حسین کی مصیبت بیان ہوتی تو اس کے چہرہ اتر جاتا تھا. آج میں آنسو آ جاتا. میں گواہی دیتا ہوں میں نے اس میں عقیدت کی برائی نہیں دیکھی. باقی عمل کا تو گواہ ہے. میں ہر جگہ اس کے ساتھ رہا نہیں تھی اس کے عمل کو دیکھ مگر میں اس کے عقیدے کا. تو یہ ہے خیر. اب یہ جو آپ گواہی دے رہے ہیں کس لیے؟ محبت اہل بیت دیکھ کر کے گواہی دے رہے ہیں. اس لیے نماز جنازہ کا پس منظر یہ ہے. سب کی پڑھنا نہیں ہے اور اگر پڑھنا ہے تو کیا پڑھنا ہے وہ بھی دیکھ لیجیے کہ مولا نے جو بتایا وہی پڑھنا ہے. تو یہ مولا کی محبت جو ہوتی ہے وہ پڑھواتا. ورنہ جو علی کے فوج میں دنیا سے گئے تو دنیا نے یہ بھی دیکھا مدینے میں رہے, مدینے کے حاکم بنے, مدینے میں قتل ہوئے, مگر اس کے باوجود مرنے کے بعد مدینے کے 10 لوگ آ کے لاشاں اٹھانے والے نہیں تھے. کتا آیا ٹانگ لے کر کے چلا گیا. جو دنیا میں درندوں کی غذا بن جائے وہ ہے فوز علی کا حشر. کیوں؟ علی کی دشمنی ذلت دیتی ہے. نبی کی بددعا ہے اللہم عادل مناتا. جو علی کا دشمن تو اس کا دشمن ہوگا, جو علی کا دوست ہے اس کا دوست ہے. تو جس نے علی کی دشمنی کی اس کا حشر برا ہو. کتابیں بھری پڑھی کون کیسی موت مرا, کس کے ساتھ کیا ہوا, قاتلوں کے ساتھ کیا ہوا, قاتلوں کے مددگاروں کے ساتھ کیا ہوا, اور پھر صبح قیامت تک سزا اللہ مومنین کے ذریعے دے رہا ہے. اٹھتے بیٹھتے تمام قاتلان اہل بیت پہ لعنت کرتے رہو. ادھر ثواب ملے گا ادھر عذاب ملے گا. ادھر ثواب ملے گا ادھر عذاب ملے گا. یہ بات ہے ایسی بات. تو مودت اہل بیت کی اہمیت یہ ہے, اجر رسالت کی اہمیت یہ ہے. اللہ اس مودت اہل بیت کے بارے میں قیامت میں پوچھے گا. اب وہ جو بڑی بڑی عبادتوں کے لانے والے ہیں ان کی عبادتیں سب قرآن کیا کہہ رہا ہے ابا منصورا سب بھوسے کی طرح ہو گئے. قرآن کی ایک آیت ہے 30واں پارہ ہے سورہ غاشیہ. سورۃ الغاشیہ کی آخری ہے کہ اللہ نے کہا عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ. عمل کریں گے, عاملۃ محنت کریں گے, ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ پھر جہنم میں چلے جائیں. مولا نے پوچھا ادھر شرائط موجود ہے اس تفسیر کی, اس آیت کی تفسیر میں جہاں بھی آپ کو تفسیر ملے گی اس میں مل جائے گا. خصوصاً تفسیر صافی وغیرہ سب اردو ترجمے ہو گئے. آپ اردو پڑھیے, اردو سیکھیے, اردو زبان میں مذہب کا کافی ذخیرہ ہے. اس کی تفسیر میں قرآن وغیرہ سب. مولا نے فرمایا بتاؤ وہ کون عمل کرنے والے جو عمل کر کے جہنم میں جائے. لوگوں نے کہا مولا عمل کر کے جہنم, ہر جگہ تو وہ عامل الصالحات عمل کرنے والے جو ہے جنت میں جائیں. تب مولا نے آیت سنائی تو لوگوں نے کہا آپ سے آیت سن کے ایسے لگ رہا جیسے پہلی بار قرآن سن رہا. ہم نے غور ہی نہیں کیا کہ اللہ کہہ رہا ہے ایسے بھی عمل کرنے والے جو عمل کر کے جہنم میں جائیں گے. وہ کون ہے؟ امام فرماتے میں تمہیں بتاتا ہوں جنہوں نے ہماری جگہ غیر کو ہماری جگہ بٹھایا, غیر ہمارے غیر سے فقہی مسئلے لیے
اور اس کے بعد عبادتیں کی تو ان کی ساری عبادتیں انہیں جہنم میں پہنچا دے گی. اس لیے کوئی شاعر کہتا ہے جعفری باش گر خدا خواہ ورنہ در ہر طریق گمراہ. جعفر کا ہو جا نجات پالے گا ورنہ کسی طریقے پہ جا جہنم میں جا. اگر فقہ جعفری ہے تو ہے, امام کی فقہ ہے تو ہے, اور اگر نہیں معصوم کی جگہ کسی غیر معصوم کو مخالف امام کو امام کی جگہ بٹھا کر اگر اس سے پوچھ رہا ہے تو مولا فرمائے ناسبہ. ناسبہ ناسبی سے, ناسبی وہ ہے جو معصوم کے مقابل میں غیر معصوم کو مانے. ناسبی وہ ہے جو معصوم کے مقابل میں غیر معصوم کو مانے. تب مولا فرماتے جتنے ہمارے مخالفین عبادت کر رہے سجدے پہ سجدہ تقوی پہ تقوی, انہوں نے ہم سے دین ہی نہیں لیا ہے, لہذا ان کی عبادتیں انہیں جہنم میں لے جانے والی ہے. اب تم بچے ہوئے ہو, شیطان تمہارے پیچھے ہے کہ تم سجدہ نہ کرو, اور اللہ کی قسم جب تم سجدہ کرتے ہو ابلیس کی کمر ٹوٹ جاتی. وہ کہتا علی والے نے سجدہ کیا, حسین والے نے سجدہ کیا, اسے دوسروں کے سجدے کی پرواہ نہیں ہے, وہ تو رات رات کو انہیں چھوڑ دیتا, تم پڑھتے رہو, مجھ سے کیا کرنا, میں نہ پڑھ کے کون سا جنت میں رہ گیا. میں پڑھ کے کون سا جنت میں رہ گیا جو تم چلے جاؤ. یہ سب میں کر چکا ہوں. تو یہ جو ان کی محبت ہے نا, یہی تو جہنم کی ڈھال ہے. جہنم میں نہیں کہہ رہا, حضرت شافعی کہہ رہے, امام شافعی جن کو لوگ کہتے ہیں 4 اماموں میں ایک, وہ کہہ رہے علی الحب جنہ, علی کی محبت کیا ہے, چننا ڈھال ہے دوزخ. قسیم النار والجنہ, وہ علی جنت و جہنم کا تقسیم کرنا. وسیع مصطفیٰ حق تو یہ ہے کہ علی وسیع مصطفیٰ ہے, رسول اللہ کے وسیع. امام الانس والجنہ, جنات کے بھی امام ہے, انسانوں کے بھی امام. تو کیا پتہ چلا, علی کی محبت ڈھال ہے. عمل ہے مگر خیر عمل ہے دوزخ کی ڈھال. اگر دوزخ کی بھاپ چنگاری آگ حرارت سے بچنا ہے تو اپنے دلوں میں عشق علی پیدا کرو, اپنی زبانوں کو علی کے ذکر سے تر رکھو, اپنی روح میں علی کی محبت کی چاشنی پیدا کرو, اور اپنے دل کے خانے میں علی کی ولایت کا چراغ روشن رکھو, جس سے دل بھی دماغ بھی اور روح بھی منور رہے. اور جب علی کے فضائل آئے کیوں کیسے نہ پوچھو, یہ سمجھو میری عقل بہت چھوٹی ہے, علی کے فضائل بہت آگے ہیں. تو عمل اس کا عمل ہے جو اہل بیت کی مودت میں خیر عمل سے وابستہ, تو معاشرے میں اس کی کامیابی. اور ورنہ اتنے اعمال والے آئیں گے مگر سب کیا مسئلہ خراب کیوں, وجہ کیا ہو, جو پتا یا جو شاخ اپنے طرف سے جھاڑ سے الگ ہو جاتا ہے, اس کو ہوائیں کہیں بھی اٹھا کے لے جاتی, وہ شاخ بھی ختم ہو جاتی, وہ پتا بھی مرجھا جاتا. لیکن جو پتے جو شاخیں اپنے تنے سے جڑے ہوئے رہتے ہیں نا درخت کے, تو اس کے اوپر سے پانی بھی گزر جاتا, وہ اپنی جڑ سے وابستہ ہے. تو جو اپنی جڑ سے جڑا ہوا ہے اس پہ کچھ بھی ہو جائے, وہ پتے بھی رہتے ہیں, وہ شاخیں بھی رہتی ہیں. قیامت کے دن نماز و روزہ حج و زکات کی شاخیں نکلیں گی, مگر جو علی کی ولایت کی جڑ سے وابستہ ہوگی وہی عمل کا پتا ہرا رہے گا, وہی شاخ پھلے گی پھولے گی. جو اہل بیت کی مودت کی جڑ سے تعلق نہیں رکھتی وہ پتا سوکھ جائے گا, وہ
شاخ سوکھ جائے گی. تو یہ عمل والے جو آئیں گے اہل سقیفہ جو اپنے اعمال کو لے کر کے چلیں گے پہاڑوں برابر اعمال ہوں گے لیکن علی کی ولایت مودت اہل بیت کی جڑ سے وابستہ نہیں رہے. نہ اہل بیت سے نماز لی, نہ اہل بیت سے سجدہ لیا, نہ اہل بیت سے روزہ لیا, نہ اہل بیت سے حج لیا. طریقہ اہل بیت پہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اعمال کی شاخیں سوکھ جائیں گی اور غدیر نمازیں قبول ہوگی. کم صحیح مگر اہم اس لیے ہے کہ علی کی ولایت سے وابستہ. یہ ہے تو سب ہے, یہ نہیں ہے تو وہی لم تفعل, یہ نہ پہنچا تو کچھ نہ پہنچا, یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. تو اس لیے تو ہم کہتے ہیں نماز پڑھا بہت اچھا کیا, اگر علی کی ولایت نہ مانی تو کچھ نہ پڑھا. روزہ رکھا اچھا کیا, علی کی ولایت نہ مانی تو کچھ نہ کیا. روزہ رکھا, حج کیا, سب کیا, اچھا کیا, اگر علی کی ولایت نہ مانی تو کچھ نہ کیا. اور ہم اپنوں سے کہتے ہیں کہ تم سے بڑا بدنصیب نہیں, تمہارے پاس فقہ جعفری, تمہارے پاس ایمان کی دی ہوئی عبادت ہے, تمہارے پاس شریعت محمدی ایمان کی بچائے ہوئی امانت ہے. یہ امانت کوئی اپنے پاس رکھنے تیار نہیں ہے. اللہ نے تمہیں چنا کہ تمہارے آنسو حسین کے لیے, تمہارا خون حسین کے لیے, تمہارا جذبہ حسین کے لیے, تو سجدے بھی تو تمہارے لیے ہیں. تم بھی کرو, حسین نے سجدہ کیا تم بھی کرو. جیسے مجلسوں سے فرش ادا آباد ہے ویسے سجدوں سے اللہ کے گھر مسجدوں کو بھی آباد کرو, کیونکہ فرش ادا اور مسجد جب دو چیزیں ملتی ہیں تو یہی دو چیزیں ہیں کہ جو کربلا میں بچی ہیں. حسین نے کیا بچا ہے؟ دین بچا, دین میں علی کی ولایت بچی, اصول دین بھی بچ گئے کربلا میں, فروع دین بھی بچ گئے. تو ہمیں دونوں سے وابستہ رہے, اصول دین بھی تھی ہمارے, فروع دین پہ بھی ہم چلے. تو مودت اہل بیت کو جس طریقے سے عرفان کے ساتھ, معرفت کے ساتھ پڑھتے چلے جائیں گے, سمجھتے چلے جائیں گے, انشاءاللہ کامیابی نہیں. اور اگر جو اس پہ وابستہ نہیں, وہ پیروں سے شکوان, وہ تو دور ہے, ان کو پتہ ہی نہیں, انہیں جیسا پڑھایا گیا پڑھ رہے, انہیں جیسا سمجھایا گیا سمجھا, انہیں بتایا گیا کہ بس جیسا ہی سورج غروب ہونے ہی والا ہو, سمجھو غروب ہو گیا, کھجور کھا لو. دن بھر کا سارا روزہ فاقے میں بدل جاتا ہے عین وقت پہ, جب سیلری لینے کا ٹائم ہے اسی ٹائم ختم ہو گیا مسئلہ. بندہ ڈیلی ویجز پہ کام کر رہا ہے صبح سے شام تک, اور جب پیسہ بانٹنے کا ٹائم ہے تبھی غائب ہے. اور دینے والا کیا کہتا ہے, میں تو دینے کے لیے بیٹھا ہوں لیکن وہ آ ہی نہیں رہا. ہمارے جو روزے ہیں اس کا جو ڈیلی اجر ہے نا, تو جو ہم کرتے ہیں وہ مولا کے طریقے پہ کرتے ہیں. ہمارا لہجہ پرانی ہے, لہجے میں کوئی سختی نہیں. ہم بتا رہے ہیں کہ ہم جن کو مان کر کے عمل کر رہے ہیں, ہمیں یقین کی منزل میں عبادت کر رہے ہیں, شک کی منزل میں نہیں. آپ کسی سے پوچھیے کہ بھائی ابھی آپ مسجد سے نکلیں کہ آپ کی نماز قبول ہے, بھائی دعا کیجیے انشاءاللہ. ہمارے پاس نہیں, بھائی آپ مسجد سے نکلیں کہ آپ کی نماز قبول ہے, یقیناً. اچھا, اتنے تیور سے کیسے محبت اہل بیت میں سجدہ کیا, یعنی نہ عمل پہ بھرم نہیں ہے, اہل بیت کی محبت پہ بھرم ہے, ان کی محبت یہ بخشوا ہے. اب ادھر سجدہ ہوا اور نماز پڑھی اور آپ نے السلام علیکم ابا عبداللہ زیارت پڑھی, سر جھکا کعبے کے آگے, دل جھکا کربلا کے آگے. نمازیں بھی خوش ہو رہی, عبادات کی ناز کر رہی کہ نہ اس نے کعبے کو چھوڑا نہ کربلا کو چھوڑا, ادھر سر جھکا ادھر دل جھکا. اور جب نماز میں عبادت میں سجدوں میں حسین یاد آ جائے, آنسو نکل جائے آنکھ سے, تو سمجھ لیجیے کہ پھر ہم عبادت کی معراج ہو گئی, نماز کی معراج.
کیونکہ جس کے لیے رسول نے سجدے کو طویل کیا اس حسین کے عزاداری، اگر نماز میں حسین یاد آ جائے کہ میرے مولا آپ نے کیسے سجدہ کیا ہو، 4000 تیروں کے نشان، 1900 تلواروں کے نشان جسم پر چرکھانے تیروں، اور آپ نے سجدہ کیا تو کیسے کیا؟ اب وہ یاد آ جائے اور آنکھ سے آنسو چھلک جائے، سمجھ لیجیے زندگی کی سب سے بڑی نماز آپ نے پڑھ لی۔ نماز مولا کو یاد دلاتا، اذان علی اکبر کو یاد دلاتا، ایک اذان علی اکبر شہزادے نے دی ہے نا، اذان علی اکبر کو یاد دلاتا، نماز مولا کو یاد دلاتا، سجدہ مولا کو یاد دلاتا۔ تو یہ چیزیں تو ہمیں وہاں سے ملی۔ اب جو اس سے محروم رہے گا وہ بد نصیب ہے۔ اس کی مثال اس کے ساتھ کی طرح ہے کہ بھائی 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک کے پاس زمین ہے بیج ہے، ایک کے پاس بیج ہے زمین ہے۔ کسان ہے، فارمر ہے، کسان، اس کے ایک شخص ایسا ہے اس کے پاس بیج ہے، اچھے بیج ہے، لیکن اس کو بونے کے لیے اس کے پاس زمین، ایک شخص کے پاس زمین اچھی ہے لیکن اس کے پاس بیج نہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ بٹائی کی بات ہوتی ہے، بیج ہمارے زمین ہماری، جب بٹائی ہوگی کٹائی ہوگی تو بٹائی ہوگی، کٹائی ہوگی تو بٹائی ہوگی، آدھا آدھا۔ اللہ نے یہاں زمین بھی دی ہے، بیج بھی دیے، مودت اہل بیت کی زمین دی، اعمال کے بیج دیے، اہل بیت کی محبت کی زمین میں ایک عمل کا تو بیج بو دے، 7 سے لے کے 700 تک اس کی ٹہنیاں نکالنا میرا کام ہے۔ اب باہر والوں کے پاس بیج بہت ہے، عمل زمین نہیں۔ اب زمین نہیں ہونے سے کیا ہوتا؟ بستر باندھے ہوئے کبھی شہر میں کبھی اس نگر میں کبھی اس نگر میں، کیا ہے بھائی نماز پڑھنے کا محلے میں مسجد نہیں ہے جو لوگوں کے شہروں میں جا کے پڑھ رہے ہو، بہت ہے، زمین نہیں ہے۔ اللہ نے کہا تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اذا خانے میں پڑھ لو، گھر میں پڑھ لو، مسجد میں پڑھ لو، تم جہاں محبت اہل بیت میں بیٹھو گے اس پاک زمین پہ سجدہ کرو، جہاں سجدہ کرو اس کی اجازت کے ساتھ کرو۔ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو پاک قرار دیا، شرط یہ دل بھی پاک رکھو، اور دل پاک ہوتا ہے محبت اہل بیت سے، محبت اہل بیت سے۔ اگر یہ ہے تو سب، اور پھر تم اس کے ماننے والے جس نے کہا انا صلاۃ المومنین، آقا خمینی علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب پرواز در ملکوت میں لکھا، اس روایت انہوں نے حدیث لکھی کہ مولا علی فرماتے ہیں انا صلاۃ المومنین، میں مومنین کی نماز ہوں۔ کیا مطلب مومنین کی نماز؟ ایک نماز ظاہری ہے جس کو شریعت کہتے ہیں، ایک نماز باطنی ہے جس کو علی کی محبت کہتے ہیں۔ میں اعضاء و جوارح کی نماز نہیں ہوں، ہاتھ پیر سے جو نماز ادا ہوتی ہے وہ صورت نماز ہے، اور جو دل سے ادا ہوتی ہے وہ حقیقت نماز ہے، اور نماز کی حقیقت کا نام ہے علی کی ولایت، اس لیے فرمایا انا صلاۃ المومنین۔ مومن منافق کی نہیں، اذان بھی علی ہے، نماز بھی علی ہے، کعبہ بھی علی ہے، قبلہ بھی علی ہے، دین بھی علی ہے، ایمان بھی علی ہے۔ یعنی اللہ کی منزلت کعبہ، تمہاری منزلت کعبے کی منزلت ہے، اور دین ہے ظاہر سی بات ہے، دین مکمل ہوا علی کی ولایت پر تو علی دین بھی ہے، علی کل ایمان ہے تو ایمان بھی ہے، علی کعبہ بھی ہے، علی قبلہ بھی ہے، علی دین بھی ہے، علی نماز بھی ہے، علی روزہ بھی ہے، ہر عبادت کی قبولیت علی ہے۔ اور علی جب کہے تو رسول ساتھ ساتھ ہے، جہاں علی ہے وہاں نبی ہے، جہاں نبی ہے وہاں علی ہے، دونوں میں فرق نہیں ہے۔
ना नूर का फर्क है, ना इसमत का फर्क है, किसी चीज का फर्क नहीं। और जो इसमें फर्क डालने की कोशिश करेगा वो जहन्नम में जाएगा। एक घर एक घराना, एक असल है एक नस्ल है, नूर भी एक है, नूरानियत एक है, इसमत है। क्यों कि फरमाया इल्म ना वाहिद व फज़ल ना वाहिद, हमारा इल्म वाहिद है, हमारी फजीलत एक है, हमारा इल्म है। सिगारुना किबारुना सवा, हमारे छोटे हमारे बड़े सब एक। दरख्त की शाखें दरख्त ही हैं, दरख्त के पत्ते हैं। फरमाया शिया हम शजर हैं, हमारी औलादे समर है, हमारे शिया हमारे पत्ते। जिनको जुदा करने की कोशिश करोगे जुदा नहीं हो। ये वो शजर है जिसकी कभी फिजा नहीं, अल्लाह ने इसे हमेशा हरा भरा रखा है। आज दुनिया की कितनी ज़मीनें कि जहाँ पर इस्लाम का नाम और निशान नहीं है, मगर हुसैन हो रहा। ये आज़ादी जितना इसको मिटाना चाहोगे उतना उभरेगी, इसके जिस चीज़ को भी रोकना चाहोगे वो और बढ़ जाएगा। ना आज़ादी से टकराओ ना आज़ादारों से टकराओ। हुसैन के मानने वाले हैं, उनको हुसैन पे छोड़ दो। अमल भी मालूम करो, नहीं या नहीं मुनकर करो, बेपर्दगी ना हो। ताजिए की ज़ियारत पे जाएं तो बेपर्दगी ना हो। मजलिसों में मखसूस शब-ए-दारी और दीगर चीज़ों में जाए तो जो है आपके बद निगाही ना हो। ये तमाम चीज़ें जो इस्लाह के लिए वो तो बोल रही है, वो तो अमल भी मालूम वाजिब है, लेकिन उसके साथ जो आज़ादारी की अहमियत वो भी बोले, और जो अमल की अहमियत, अमल आज़ादारी भी एक अमल है, नमाज भी एक अमल है, मगर टकराए नहीं दोनों। आज़ादारी को नमाज से न टकराए, ना नमाज को आज़ादारी से टकराए, क्योंकि कभी इबादत से नहीं टकराता, नमाज रोजे से नहीं टकराता, ज़कात और हज में कोई टकराव नहीं है। आज़ादारी और नमाज दोनों इबादतें हैं, बस एक इबादत का वक्त मुकर्रर है और एक इबादत का कोई वक्त नहीं है। नमाज का एक वक्त मुकर्रर है, आज़ादारी कभी भी की जा सकती है। इसके सिलसिले में अल्लाह ने इतनी वसअत रख दी कि तुम कहीं फरार ना करो। नहीं था, मजलिस में नहीं आ पाया, मजलिस का वक्त नहीं था, अल्लाह ने वक्त दिया मजलिस के लिए। वक्त कम पड़ जाएगा, आज़ादारी कम नहीं पड़ेगी। टकराव नहीं होना। आज दुनिया की कौमें तरक्की कर रही है, आने वाला फ्यूचर हमारे बच्चों के लिए बहुत साइंटिफिक मुकम्मल होने वाला है, बहुत चंद ही सालों। ऐसे माहौल में जब लोग मजहब से दूर हो रहे हैं, आपसी अख्तिलाफात की वजह से, आने वाला बहुत खतरनाक दौर होगा। बहुत जल्द वो दौर आ रहा है कि जब मजहब सिर्फ कस्टम्स बन के रह जाए, रिलीजन सिर्फ रिचुअल्स बन के रह जाए, उसकी रूह खत्म हो जाएगी, जज्बा खत्म हो जाए। एक नहीं, सभी मजहबों का ही हाल हो। आज आलम इस्लाम का वही हाल है, रूह निकल गई है, कुरान तो सब चल रहा है। चंद चीज़ें हैं त्योहारों की, रसूमात की, उसके ऊपर मजहब सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक धर्म है, सिंबॉलिक दीन है, सिंबॉलिक मजहब है, अलामती है, चंद साइंस बने हुए उस पर चल रहा है। तो आने वाले दौर को जो चीज़ बचा सकती है बद मजहब होने से, वो है हुसैन की आज़ादारी। अपने बच्चों को बताएं, बड़ों की ताज़ीम है, भाई को भाई समझे, छोटों पर शफकत करें, बड़ों का एहतराम करें, माँ बाप की इताअत करें। जिन माँ बाप ने फर्श अदा पर लाकर हुसैन बोलना सिखाया, जिस माँ ने नादे अली की लोरियों में अली की विलायत गुट्ठी में डाल दी है, उस माँ का एहतराम करें, उस बाप का एहतराम करें जिसने डबल खिला खिला के तुम्हें पाला है। अगर उन माँ बाप का एहतराम नहीं होगा तो मौला आपसे मजलिस कैसे कबूल करेंगे। हुसैन पे रोने वाले तो जिन्नात भी है, कायनात की हर शय हुसैन पे रोती है। तुम्हारा रोना हुसैन पे एहसान नहीं है, हुसैन पे रोने से तुम्हारी नजात है। मौला का क्या फायदा, मगर उसके लिए अपने घर को टूटने न,
आपस और ना कौन को कोई तजदीद करता है, कोई नहीं करता, कोई खूनी मातम करता है, कोई नहीं करता। जो नहीं करता उससे पूछिए मत, जो करता है उसे रोकिए मत। अपना जज्बा है। बहुत से लोग होते हैं जुलूस में सिर्फ हाथ रख के चलते हैं, आशूरा जुलूस में सिर्फ हाथ रख के चल रहे हैं। आशूरा उसका अपना जज्बा है, जज्बा उभरता है तो फिर रुकता नहीं। कभी कभी दो जुमलों पर कयामत का गिरिया हो जाता है मजलिस में, और कभी पूरे मसाल पड़े जाते बंदा बैठा रहता, तो उसकी इरादे से नहीं होता। तो एक लहर होती है जो वजूद के अंदर एक मौज पैदा होती है, जिसकी वजह से आदमी खुद को रोक नहीं पाता। तो एक जज्बा, वो जज्बे पे कोई पाबंदी मत कीजिए। जो नहीं कर रहा है उसको जंजीर मत दीजिए, जो कर रहा है उससे मत लीजिए। सबों पे इत्तेहाद कायम कीजिए, वरना हमारा ग्रुपिज्म, हमारे अपने ख्यालात, हमारी अपनी टुकड़ियाँ बहुत छोटी माइक्रो माइनॉरिटी कौम है, बहुत कम है। दुनिया की, हिंदुस्तान की और अक़लियतों को देख के, अपने आप को देखें तो बहुत कम है। ये जो गैदरिंग हो रही है नाम हुसैन का असर है, वरना आप कोई और फंक्शन करें, कोई और प्रोग्राम करें, कौमी प्रोग्राम करें तो एक एक महीना तशरीह करनी पड़ती है, तब जाके चंद लोग आते हैं। लेकिन ये नाम हुसैन है, ये नाम पंजतन पाक है, ये हुसैन के ताज़िये का असर है, ये मजलिस का असर है कि बस ऐलान हुआ, ऐलान पहुंचा, ज़मीर घर में बैठने नहीं देता। क्या इमाम अज़ाए घर बैठ के क्या करूँ, कभी 10 मिनट कम हो जाएंगे, कभी 10 मिनट बढ़ जाएंगे, मगर जिक्र हुसैन ही तो हो रहा है, अहले बैत का जिक्र ही तो हो रहा है। आप इबादत ही तो कर रहे हैं, इबादत नहीं तो क्या है। ये फर्श अज़ा कोई मुसल्ले से कम नहीं है, ये नमाज से कम नहीं है, ये नमाज मवद्दत है, ये इश्क़ अहले बैत है, ये अजर रिसालत है, ये सब का सब इबादत है। बस इस इबादत में सियासत ना होने पाए। जैसे नमाजों में रियाकारी आती है तो सवाब खत्म, अज़ादारी में पॉलिटिक्स आती है तो सवाब खत्म। तू बड़ा मैं बड़ा, तू आगे मैं पीछे, वो ऐसा वो ऐसा, ये वो, अरे भाई कौन क्या, ना हम थे ना हम रहेंगे। तो एज एवरेज खत्म हो गया, जनरेशन गैप भी खत्म हो गया, एज एवरेज भी खत्म हो गया। जब छोटे बड़े बराबर हो गए टेक्नोलॉजी में, यूट्यूब के दौर में, तो क्या हुआ, अब एज एवरेज नहीं रहा। 25 साल में हार्ट फेल हो रहा है, 20 साल में हार्ट फेल हो रहा है, जवान का खून है मगर हार्ट फेल हो रहा है। अब आज का ज़माना तो वो है कि जिसने एज एवरेज को ख़त्म कर दिया। आज मजलिस में मैं पढ़ रहा हूँ, पता नहीं कल की मजलिस पढ़ूँ ना पढ़ूँ, आज सुन रहे पता, आज सुन रहे कल आप रहे ना रहे। तो जब भी मजलिस में जाइए ये सोच के जाइए कि मेरी ज़िंदगी की आखिरी मजलिस है, उसी खुलूस से जाइए, उसी जज्बे से जाइए। और माशाअल्लाह आपका जज्बा अच्छा है, आप सलामत रहे, आपकी समाज में बेदार है, और अल्लाह इस बेदारी में इजाफा रखे, ये रहना चाहिए। बाकी और अपने आप को देखिए, बच्चे जो है उनमें जज्बा है, इंस्पायर होंगे वो लोग, उनमें विरसे के तौर पर आए। तो हमें तहजीब भी बचानी है, हमें अज़ादारी भी अपनी लेके चलनी है। हमारे दरमियान में इख्तिलाफ़ात बहुत होने लगे हैं, या मैं अज़ा में देखता हूँ इख्तिलाफ़ होते जो इशूज़ जिसको बर्निंग टॉपिक बना करके पूरे इंडिया में हमारे शियों के दरमियान में बातें होती, पता नहीं मुहर्रम और अज़ादारी खत्म होने के बाद फिर वो टॉपिक ही नहीं चलती। होना तो ये चाहिए ना भाई, मुहर्रम हो गया, अज़ादारी हो गई, अब फुर्सत का दौर है, चलिए भाई जबकि क्या टॉपिक थी, अब बैठ के आराम से बात करें। मैं देखता हूँ अज़ादारी का वक्त गुजर जाता है तो लोग होटलों में बैठ के, जो मुहर्रम में एक दूसरे के खिलाफ है, मुहर्रम खत्म होने के बाद होटल में चाय पी रहे, साथ बैठ एक दूसरे की दावतों में शरीक हो रहे, इनके घर की शादी में वो आ गए, उनके घर की मैयत मैया आ गए, और जहाँ मुहर्रम आया वहाँ इख्तिलाफ हो गया। तो क्या भाई इमाम हुसैन के लिए सारे इख्तिलाफात उठा के रखते थे ना? एक घर में 4 भाई है, चारों अलग अलग हो गए, लेकिन जब माँ या
भाई से वो भाई को इख्तिलाफ, वो भाई से ये भाई को इख्तिलाफ। लेकिन जैसे ही माँ का इंतकाल हुआ या बाप का इंतकाल हुआ, चारों मिलके रो रहे एक दूसरे से कि आज हम यतीम हो गए, हमारे बड़े गुजर गए। हालांकि भाई का भाई से इख्तिलाफ है, ताकि इख्तिलाफ बाप के जनाजे पे क्या इख्तिलाफ, माँ की मैयत पे क्या इख्तिलाफ, अरे करबलाई मिली है इख्तिलाफ के लिए, आज़ादारी मिली है। जहाँ 72 जनाजे रखे हुए हैं वहाँ ठहरे हुए आप इख्तिलाफ कर रहे हैं। अपने घर की मैयतों पर इख्तिलाफ नहीं करते तो अहले बैत की आज़ादारी के उन दिनों में क्यों इख्तिलाफ करते हो जिन दिनों में आंख में आंसू रहे और दिल में गमे हुसैन रहे। ये इख्तिलाफात अगर विरसे में आ गए, नस्लों में आ गए, तो ये नस्ल बैठने वाली नहीं है, माशाअल्लाह एथिस्ट हो जाए। लोग कहेंगे कुछ नहीं भाई, शहादतों में इख्तिलाफ है, विलादतों में इख्तिलाफ है, चांद निकला तो चांद में इख्तिलाफ है, ये मौलवी वो बोला, वो मौलवी ये बोला, ये ग्रुप ये बोला, वो ग्रुप ये बोला। आगे में जो बच्चे बड़े हो गए तो वो सिर्फ तबरुक की मजलिस की हो जाएगी कि तबरुक क्या है, लो और चलो, बाकी यहाँ पे कुछ है नहीं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, इसका मैसेज ये, उसका मैसेज ये, एथिस्ट हो जाएंगे, कम्युनिस्ट माइंड हो जाएंगे, लामज़हब हो जाएंगे। तो जो थोड़ा बहुत की सिंबॉलिक बचा हुआ है ये भी चला जाएगा। अब अगर इसको ही बचा के जरा नजात का दामन थामना है, नजात हासिल करना है, तो अपने इख्तिलाफात को हवा मत दो, जिससे जहाँ इख्तिलाफ हो वहीं खत्म कर दो। ज़ाती इख्तिलाफ है किसी बात पे, हुसैन के लिए माफ करो। अकीदे का इख्तिलाफ है, उसको उसके हाल पे छोड़ दो, भाई तुम जानो मौला हमसे ना आपसे दुआ है ना आपसे सलाम है, आप अपनी जगह लोगों देने को यदि वाली बात मुआवलतन कह रहे हो, क्योंकि हम अपनी कौम को दे तो कुछ नहीं। दुनिया एजुकेशन दे रही है, दुनिया टेक्नोलॉजी दे रही है, हमारे पास कुछ भी मौजूद नहीं। हुसैन का मातम विरसे में है, तहजीब विरसे में है, इत्तेहाद विरसे में है, इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इत्तेहादुल मुस्लिमीन, सबसे आपको इत्तेहाद करना। सबसे क्या इत्तेहाद करेंगे जब फेमिनिन में इत्तेहाद नहीं है तो घरों से क्या, बहनों से तो तब होगा जब आपके दरमियान हो। या मोमिन को मोमिन नहीं समझ रहा, मोमिन आपका मेरा इख्तिलाफ हो गया, आपकी घर की मजलिस है मैं नहीं आ रहा, अरे आपस के इख्तिलाफ से मजलिस से हुसैन का क्यों बाइकाट हो रहा? हुसैन की मजलिस मजलूम हो गई। तो ये जो है इस चीज़ का हाल ये है कि जिससे इख्तिलाफ हो उसके घर पे चलो, उसे फ़ोन कर, भाई आप मेरे पास आ जाइए, मैं आपके पास आता हूँ, कुछ बात करना है, कुछ बात मेरे दिल दिमाग में कुछ ऐसी आ रही कन्फ्यूज क्लियर। ये है सबसे उम्दा बनाम हुसैन बनाम अली, वरना हमारी कौम कर जाए। ये आज़ादारी, ये मसाइल में खलल होता है। सच बता रहा हूँ, मसाइल पढ़े जाते मगर आंसू पैदा नहीं होते, क्योंकि आदमी मजलिस में बैठा है, खुला चेहरे को हटके, अरे ये भी आया वो भी आया, तो इनको उनको न देखिए, आप ये देखिए सैयदा ही, और सैयदा के साथ सैयदा की पोती भी है, वो शहजादी आई है जिसके कान से गोशवारे चले, वो बीबी आई है कि जिसके कान से गोशवारे चले, वो शहजादी आई है कि जिसने शाम वलीमा के मौके पर उस वक्त अपने चचा को आवाज़ दी, जब एक शकी कह रहा था कि ये बालियाँ मुझे, बीवी ने कहा था रुक जाओ, हमारे मोहम्मद है, हमें हाथ न लगा। वो रुक गया, कहा भी दे दीजिए। पूरी कोशिश करने के बाद जब बालियाँ नहीं उतरी, गालिब ने देखा कि कोई और शकी आ रहा, तो कहा कि मैं नहीं लूँगा, फुला ले लेगा, लिहाजा उसने दस्तराजी की। अब बीबी के कान जख्मी हो गए, इस जोर से छीना कि बीबी चीख मार के रोई और रोते हुए खेमे से निकल के कहा चचा अरे जो बालियां आपने पहनाई थी जालिम ले गया, ए चचा मुझे उतारना पहनाई थी जब पहनना नहीं आता था,
شہزادی کہ کربلا سے شام تک جس کا چہرہ اقدس تماچوں سے مل رہا، اللہ اکبر، قیامت کی منزلیں تھی۔ آپ بس اتنا سوچ لیجیے، مجلسوں میں آپ اگر کوئی 4 سالہ بچی ننگے پیر ہو، دھوپ میں چل رہی ہو، تو آپ کا دل اسے دیکھ کے کہتا ہے یا اللہ میں کچھ ایسا کر دوں کہ کم سے کم اس کے پیر میں چپل آ جائے۔ یا یہ کہتے ہیں اس کی ماں سے کہ اتنی دھوپ میں اپنی بچی کو لے کے نہ نکلو، کم سے کم کچھ دیر سائے میں رہو۔ اللہ آج دوسروں کے بچوں کو دیکھتے دھوپ میں تو دیکھا نہیں جاتا، جہاں دانا گرے تو بھن جائے، وہاں بی بی اپنے بابا کے لاشے پہ کھڑے ہو کر، چچا کے لاشے کے سامنے کھڑے ہو کر بیٹھ کر اے بابا روز اپنے سینے پر سلاتے تھے، آئے میں سکینہ کیا کروں کہ اب آپ کا سینہ بھی نہیں ملتا۔ کیونکہ بی بی جب اپنے بابا کے سینہ اقدس کے سامنے آ کے بیٹھی، لیا سکینہ سکینہ میری بچی آ جا، تو جا کے بیٹھی تو چاہتی تھی کہ اپنے بابا کے سینے کو بوسا دے، مگر یہ کہ جسم پہ اتنے تیر تھے کہ بی بی نے کہا بابا ارے آپ کا سینہ تیروں سے چھلنی ہے، میں آپ کی بیٹی بوسا بھی نہیں لے سکتا۔ اللہ اکبر، یہی تار زخمی، چہرہ زخمی، اسی عالم میں زندان شام قبر بن گئی، کفن نہ ملا، بیوی کو ایسے ہی دفن کیا گیا۔ وہ قیامت کی منزل ہے کہ ایک دور آیا جب سرکار علم الہدا سید مرتضیٰ کے زمانے میں بی بی نے خواب میں آن کے کہا وقت کے بادشاہ سے کہو ہماری قبر میں پانی آ گیا ہے۔ آپ نے سمجھا کہ شاید میں نے خواب سے ہی نہیں دیکھا۔ دوسرے دن پھر خواب آیا، رات تجھ سے کہا گیا تو نے نہیں سنا۔ اب جو یہ سنا تو سید دوڑتے ہوئے گئے، بادشاہ نے کہا یہ کیا حال ہے؟ رات میں نے بیوی کو خواب میں 2 رات سے دیکھ رہا ہوں، میری شہزادی اذیت میں ہے، ارے اس کے رخسار نیلے ہیں، اس بیوی کی نصرت کرو جو اپنی قبر میں بھی اس وقت اذیت پا رہی ہے کہ پانی اتر چکا ہے۔ یہ سننا تھا، بادشاہ نے کہا چلے سید قبر میں تم اترو۔ قبر کھودی گئی، لاشا نکالا گیا، پانی نکالا گیا، اور پھر قبر کو دوبارہ استوار کر کے علم الہدا نے قبر میں لاشے کو رکھا، اور جب باہر نکلے تو اتنا روئے کہ غش بھی آ گئی۔ لوگوں نے اٹھایا، ارے آپ کی آنکھوں پہ تو پٹی تھی، کہا کہ ہاں میری آنکھوں پہ پٹی تھی، لیکن لاشے اقدس کو جب زمین پر رکھتے ہلکی سی پٹی ہٹی تو میں نے مدھم نگاہوں سے دیکھا شہزادی کے کان پہ خون جمع ہوا ہے۔ میں چیخ کے رونے لگا، اے شہزادی ارے آپ کے نام سے بیمار شفا پاتے ہیں، آپ کا وسیلہ دے کر خدا کو لوگ شفا پاتے، اے دوسروں کو شفا دینے والی بی بی، اے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بننے والی شہزادی، یہ کیا عالم ہے؟ صدیاں گزر گئی، اب بھی کان زخمی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے کہہ رہی ہو چچا اے چچا اب تک میرے خون رکتا نہیں ہے، اے بابا اب تک سکینہ مظلومی
محرومیت کا عالم میں قبر میں گزار